چیز جب ہم کوئی عمل اپنے فری ول سے بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، اللہ کی توفیق ضروری ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا مانگنے کا حکم خود اللہ نے دیا. اور اگرچہ ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ ہمیں اس دنیا میں نہ ملے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اللہ کے متعین ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. صحیح. تو ظاہر ہے یہ مستقل ایک عبادت ہے. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو اس بات کی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا اسی انداز سے قبول ہوگی جس انداز سے ہم چاہ رہے ہیں. جی یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ اجر کی صورت میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تاخیر کی صورت میں قبول ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دعا کس انداز سے قبول ہوگی. یعنی ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، وہ الوائز ہے، ہم الوائز نہیں ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک بات شرح عقائد میں لکھی ہوئی ہے، میں تمام لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. یہ مبحث وہاں آیا ہے اور اس میں تفتازانی یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک حدیث ہے جس کے تحت یہ کلام ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دعا سے واقعی تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ مثلا ایک انسان ہے اور اس نے دعا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور دعا مانگ کر فلاں کام ہوگا. یہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے، تو اگر یہ دعا مانگے گا نیکی کی تو اس کی عمر 60 سال ہوگی، اور دعا نہیں مانگے گا تو اس کی عمر 40 سال ہوگی. لیکن چونکہ اللہ کے علم ہے کہ دعا مانگے گا تو ہر حال میں دعا مانگتا ہے، تو دعا نہ مانگنے کے لیے جو ایلیجبل عمر ہے دعا نہ مانگنے کی صورت میں وہ 40 سال ہے، اور مانگنے کی صورت میں جو ایلیجبل عمر ہے وہ 60 سال ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں، یعنی اس سے جو میں نے اضافہ کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مباحث آج کانسٹیٹیوشن کلب میں ڈسکس ہو رہے تھے یہ تو تفتازانی نے 1000 سال پہلے لکھ دیے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میں ان کی توجہ اکثر و بیشتر اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک مضبوط علمی روایت ہے. اس مضبوط علمی روایت کو صرف پیش کرنے کا سلیقہ چاہیے، اس کے علاوہ